السلام علیکم ناظرین، میں ہوں برائے روان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیشنل کاز۔ پاکستان اور بلکہ تمام خطہ آج کل شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ بعض علاقوں میں گرمی کی شدت دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہے۔ گرمی درجہ حرارت جو ہے وہ سال بہ سال گزشتہ سالوں کی نسبت بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ ایک حالیہ اسٹڈی جو میری نظر سے گزری اس کے مطابق پاکستان کا شہر جیکب آباد دنیا کے ان 2 شہروں میں ہے جو بہت جلد اس نہج پہ پہنچ جائے گا کہ انسانی جسم اتنا پسینہ پیدا نہیں کر سکیں گے گرمی کے مقابلے میں کہ جتنا باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھنے کے لیے ضروری ہو۔ درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ بارشوں کے پیٹرن میں بھی تبدیلی ہوئی ہے۔ بارشیں اب پہلے سے کم ہوتی ہیں اور ریگولر نہیں ہوتی، یعنی بے موسم کی بارشیں وہ ہوتی ہیں۔ گرمی کے علاوہ جو درجہ حرارت ہے اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ گرم موسم کے ساتھ درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ایڈ اپ ہو کے مزید جو ہے وہ ماحول کو تھوڑا مشکل بناتا ہے۔ یہ اب اس کی مختلف وجوہات ہیں، یعنی پاکستان میں جو آہستہ آہستہ آلودگی بڑھی اس میں صنعتوں کا بڑھنا، سڑکوں پر ٹریفک کا بڑھنا، اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو روکا نہیں جا سکتا۔ یعنی صنعتی ترقی ہر ملک کے لیے ضروری ہے، لیکن فلٹریشن پلانٹس ہونے چاہیے تاکہ جو کیمیائی جو گیسیں جو ماحول کے لیے نقصان دہ گیسیں پیدا ہوتی ہیں پروڈکشن پروسیس کے دوران وہ فلٹر ہو کے اور جتنا بھی ان کی جو ماحول دشمنی ہے اس کی مطلب ریڈیوس ہو سکے اس کی ویلیو، تو پھر وہ ریلیز کی جائیں فضا میں۔ لیکن ابھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ بس ڈائریکٹ شامل ہو جاتی ہیں فضا میں۔ گاڑیوں کو بھی آپ کم نہیں کر سکتے کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ جلد سے جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے۔ بینکس لینڈنگ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، تو گاڑیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے سڑکوں پہ۔ اس کے علاوہ ایک جو تیسرا مطلب گاڑیوں کے ساتھ جب ہم بات کریں گے تو اس میں ایک ان کی مینٹیننس کا جو ہے وہ دھیان نہیں رکھا جاتا بالکل بھی۔ یعنی انجن اتنے پرانے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس سے کوئی گاڑی گزر جائے تو سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ اس چیز پہ کوئی وہ ابھی روک تھام نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے تو اس کا حل ڈھونڈا ہے جو یہ گاڑیوں کا سلسلہ ہے، اور وہ آہستہ آہستہ الیکٹرک یعنی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو گھروں کے لیے بھی بجلی پوری نہیں ہے، صنعتوں کے لیے پوری نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 10-15 سال سے پہلے اس طرف آیا جائے گا۔ ابھی حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک الیکٹرک بائک کا اس کا افتتاح کیا ہے۔ اچھا، بائک کی بات اور ہے، اس کو تو چھوٹے سائز کی بیٹری ہے، ظاہر ہے وہ چارج، تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے۔ لیکن گاڑیاں ظاہر ہے وہ بیٹری بڑی ہوتی ہے چارج ہونے کے لیے زیادہ، تو وہ پروسیس میرا خیال ہے کہ ابھی تو سٹارٹ نہیں ہوگا مستقبل قریب میں۔ اچھا جی، تیسری اور جو سب سے بڑی وجہ جو پولوشن کی اور درجہ حرارت میں تبدیلی کی ہے پاکستان میں، وہ درختوں کی کمی ہے۔ اچھا، جب ہم درخت کی بات کرتے ہیں تو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے UNFAO یعنی یونائٹڈ نیشن فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن، یہ جو خوراک و زراعت کے لیے اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے، اس کے مطابق کسی بھی
زمین کا جو مطلب ویسے جو کرۂ ارض ہے ہمارا، اس کے تقریباً 75% حصہ پر تو پانی ہے، جو باقی 25% ہے اس کے 33% حصہ پر درخت ہونا چاہیے، ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے۔ اب پاکستان کے لیے جو UNFAO کی کیلکولیشن ہے اس میں صرف 2.2 یعنی 2.2% رقبہ پر درخت ہیں یا جنگلات ہیں۔ اب یہ انتہائی ہوشربا صورتحال ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق درختوں کی تعداد جو ہے وہ 5% علاقے کو، ایریا کو کور کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے دل کے اطمینان کو اپنے سرکاری اعداد و شمار پر ہی یقین کر لیں تو پھر بھی 33% کہاں اور 5% جو ہے وہ کہاں، تو اس معاملہ میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اور اچھا، اب یہاں ایک سوال ابھر سکتا ہے سب کے ذہن میں کہ بھائی وہ جو بلین ٹری سونامی کا جو ذکر ایک ہوتا ہے ہمیشہ حکومت کرتی ہے، اس کا کیا بنا؟ تو دیکھیے وہ پودے، وہ خیبر پختونخوا میں جو کمپین رن کی گئی تھی، اور اب ظاہر ہے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہے، وہاں پہ UNFAO کے سٹینڈرڈ کے مطابق درخت وہ کم از کم 5 میٹر ہائٹ کے پودے کو درخت کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو جو چھوٹا سبزہ ہے اس کی وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہو رہا، تو وہ جو بلین ٹری سونامی والا سلسلہ ہے وہ ظاہر ہے وہ پودے ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہوں گے کہ وہ اس کاؤنٹ میں آ سکے۔ ظاہر ہے 2-3 برس میں ہو سکتا ہے کہ وہ 15.5 فٹ کی ہائٹ جو ہے وہ، اب پودوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ پودے جو ہیں وہ تیزی سے بڑے ہوتے ہیں، کچھ بہت دیر لیتے ہیں۔ تو بہرحال وزیر اعظم پاکستان نے بھی چند روز قبل ایک پکچر شیئر کی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں۔ اس کے مطابق پاکستان میں فی کس ہر شہری کے لیے تقریباً 2 درخت جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ یعنی یہ اگر آپ ہمسایہ ملک بھارت کو دیکھیں تو وہاں پر فی کس 28 درختوں کی ریشو آ رہی ہے۔ ناظرین، اس میں میں ایک کریکشن کر دوں، وزیر اعظم کی ٹویٹ جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں انہوں نے پر کیپٹا یا پر پرسن 5 درختوں کا ذکر کیا تھا، غلطی سے میں اسے 2 ادا کر گیا۔ شکریہ۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بھارت تو اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے، تو اس سے کیا کمپیئر کرنا، وہاں پہ ہو سکتے ہیں زیادہ درخت، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ بھارت کی آبادی تقریباً 1 ارب کے قریب ہمارے سے زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان کی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آبادی 22 کروڑ ہے، عملی طور پہ ہو سکتا ہے 24 کروڑ ہو، لیکن بھارت کی جو ہے وہ تقریباً 1.25 ارب کے لگ بھگ ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر وہاں پہ فی کس 28 درخت اور ہمارے یہاں 2 درخت، تو اب اس سے آپ تعداد کا اندازہ کر لیجئے۔ تو یہ دیکھیے، اب اس موقع پر میرا یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ مانسون کا جو موسم ہے وہ بالکل سیزن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ مڈ جولائی کے بعد سے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں جو مہینہ ڈیڑھ رہتی ہیں۔ یہ بڑا بہترین ہے۔ آپ اس کے لیے آپ پلان کر سکتے ہیں، آپ انڈیویجولی کر سکتے ہیں، یعنی اپنے گھر کے لیے تو آپ کو کسی کی اجازت کی یا کسی کے تعاون کے بنا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ گھروں میں اگر درخت کی یا بڑے پودوں کی جگہ نہیں بھی ہے تو آپ گملوں میں کوشش کیجئے، جس حد تک بھی آپ جو ہے اس کو گرین کر سکیں، سبزہ اگا سکیں۔ اچھا، باہر اگر آپ کے پاس کھلی جگہ اویلیبل ہیں تو وہاں پر آپ درخت جو ہیں وہ اگائیں اور پودے جو ہیں وہ لگائیں۔ پودے اب یہ اس میں ایک دھیان رکھیے کہ اپنے علاقے کی ضرورت کے مطابق جو پودا ہے وہ سلیکٹ کیجئے۔ جیسے یہ جو فیصل آباد یا سمندری اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، یہاں پر سفیدہ کافی تعداد میں امپورٹ کر کے جو ہے وہ اگایا گیا۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ ان علاقوں میں سیم و تھور کا مسئلہ تھا، تو پانی
کہ جو زیر زمین پانی ہے وہ تقریباً سطح تک آ چکا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر نمکیات زمین کے اوپر رہ جاتے تھے، جسے آپ تھور کہتے ہیں. تو اس کو کرنے کے لیے، کیونکہ سفیدہ جو ہے یہ پانی کی بڑی جو مقدار ہے وہ استعمال کرتا ہے اور اسے کھینچتا ہے اور فضا میں تو اسے جو ہے وہ بخارات کی صورت میں شامل کر دیتا ہے. تو یہ تجربہ وہاں پہ بڑا کامیاب رہا اور اس سے زمین کی جو صحت ہے وہ بہت بہتر ہوئی. لیکن اب ہر علاقے میں آپ وہ سیم جو ہے وہ پودا استعمال نہیں کر سکتے. جیسے کراچی میں کوئی 2 سال قبل وہ ایک میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ کوئی ایسا ایک درخت تھا جو کہ لا کے اگایا گیا کہ جس کی جڑیں بہت تیزی سے پھیلتی تھیں اور دور دراز تک. تو انہوں نے اس کی جڑوں نے پانی کی ڈرین جو تھیں، پانی کے پائپ جو تھے وہ بلاک کر دیے. تو یہ اب سلیکٹ کرنا اپنے علاقے کے مطابق پودا وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ بھی ایک کمیونٹی میں یہ سینس بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو درخت ہیں، جو پودے ہیں، وہ آپ کے ہیں، وہ ہمارے ہیں، وہ اس ریاست کے ہیں. انہیں جس بے دردی سے کاٹا گیا ہے اور ضائع کیا گیا ہے ٹمبر مافیا کی طرف سے، اب اس پہ آپ سب کو سوال کرنا چاہیے. جہاں جہاں آپ کے ارد گرد درخت موجود ہیں، وہ درخت سرکاری طور پر تو وہ مارکڈ ہونے چاہیے جو سرکار کی زمین میں ہے. اگر مارکڈ نہیں ہے تو اس کے پیچھے پھر یہی ایک پریکٹس کار فرما ہوتی ہے کہ انہیں جو گنتی میں نہیں ہے انہیں غائب کر دیا جائے آہستہ آہستہ. جہاں سڑکیں کشادہ کی جاتی ہیں وہاں کناروں سے درخت غائب کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ درخت کو وہاں سے ہلنا ہوتا ہے تاکہ سڑک کشادہ ہو سکے، لیکن اب ٹیکنیکس اویلیبل ہیں کہ پورا کا پورا درخت اٹھا کے دوسری جگہ جو ہے وہ لگایا جا سکے، یا اس کے الٹرنیٹ کوئی اور پودا لگایا جا سکے. یا وہ درخت اگر کٹتا ہے وہاں سے تو اس کا جو ریونیو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ کیا وہ سرکار کے ریکارڈ میں جاتا ہے یا اس کانٹریکٹ میں سے اس کی مالیت منفی جو ہے وہ کم کی جاتی ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور اس سب کا دھیان رکھنا ہم سب کا فرض ہے. تو اس پہ غور کیجئے، کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ پودے ہیں وہ اگا سکیں، اور جو پودے لگائے جائیں یا جو آلریڈی موجود ہیں ان کی حفاظت کیجئے. کسی کو بغیر کسی وجہ کے کاٹنے مت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.